الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العلي العظيم۔ محترم دوستو عزیزو، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ باتیں گزشتہ جمعے کو آپ کے سامنے عرض کی تھیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے خصوصی طور پر یہ احسان جتلایا ہے کہ یہ میرا تم پر احسان ہے، میری تم پر مہربانی ہے کہ میں نے آپ کو ایسا رسول عطا کیا جو آپ کو قرآن سکھانے والا اور آپ کو پاک بنانے والا ہے۔ اور بھی اللہ تعالیٰ کے انعامات احسانات کتنے سارے ہیں، انسان گن نہیں سکتا، سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن یہ خصوصی انعام ایسا ہے جس کا بدلہ تو اللہ تعالیٰ کی کسی نعمت کا نہیں دے سکتے، لیکن اس کا بدلے کا آدمی سوچ بھی نہیں سکتا۔ کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے، یہ دنیا کا یہ جہان پیدا ہونے سے پہلے، اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح کے اندر سب انبیاء کرام کو اکٹھا کیا۔ عالم ارواح میں دو معاہدے ہوئے تھے۔ ایک سب انسانوں کو اکٹھا کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الست بربکم، بتاؤ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے بولا کہ ہاں اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا معبود ہے، تیری ہی عبادت کی جائے گی۔ یہ الگ موضوع ہے، یہ پھر کبھی اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو اس کی وضاحت پہلے بتائی بھی ہے، پھر کبھی بتاؤں گا انشاءاللہ۔ لیکن یہاں جو تذکرہ ہے وہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، سب انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے اکٹھا کیا، اور وہاں صرف انبیاء کرام سے معاہدہ لیا گیا، وعدہ لیا گیا کہ اگر آپ کو نبوت مل گئی، آپ نبی بن گئے، رسول بن گئے، اور آپ لوگوں کو دین کی طرف بلاتے رہے، اسی دوران اگر میرا آخری نبی میرا محمد مصطفیٰ تشریف لایا تو آپ اپنے دعوت کو چھوڑ کر کے اور اس کے معین اور مددگار بنو گے۔ سب انبیاء کرام نے بولا کہ ہاں۔ مقصد یہ ہے کہ کائنات کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو ظاہر کیا۔ پھر جب یہ سلسلہ انسانیت کا چلتا رہا، اچھا جنت کے دروازے پر حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا کہ وہاں بھی پیغمبر کریم کا نام لکھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہزاروں سال پہلے، ابھی تو پیغمبر کریم کو دنیا سے تشریف لے کر کے چلے گئے، تشریف لے گئے، اس کو تو 1400 سال ہوئے ہیں نا، لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے جب جنت کے دروازے پر دیکھا تو لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو بھی سارے انبیاء کرام کی امامت کروائی، سارے نبی ساتھ، یعنی نبیوں کے بھی امام۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ بنا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے مزدوری میں یہی اجر مانگتے ہیں کہ اللہ آخری جو نبی ہو نا وہ ہماری اولاد میں سے ہو۔ تو اتنی عظمت والا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ پیغمبر کریم کے صدقے جو انعام اور رحمتیں اس امت کے اوپر آئی ہیں نا، وہ بھی کوئی ہلکی نہیں ہے۔ پہلے امتوں کے اندر کسی قوم نے اگر یہ ناپ تول کے اندر دھوکہ کیا، پوری قوم تباہ ہو گئی۔ اگر کسی قوم کے اندر
یہ ہم جنس پرستی کی بیماری آئی، اللہ کا عذاب آیا، پوری قوم تباہ ہو گئی۔ کسی قوم نے اگر اللہ کے نبی کے نافرمانی کی، پوری قوم تباہ ہو گئی۔ اور اس امت کے لیے یہ خصوصی انعام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کہ کبھی بھی پوری امت تباہ ہو جائے ایسا نہیں ہوگا۔ حالانکہ وہ ساری بیماریاں ابھی ہیں، رشوت خوری، حرام خوری، زنا، قتل و غارت، ہم جنس پرستی، ساز گانے، لعنت والے کام، ساری بیماریاں ہیں، لیکن یہ نبی پاک کے صدقے اس امت پر انعام ہے، احسان ہے۔ تو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے، دنیا میں تشریف لانے سے پہلے یہ سارے مناظر اللہ تعالیٰ نے دکھلائے، اور پیغمبر کریم کی ولادت کے قریب قریب جو باتیں ہوئی تھی وہ بھی عجیب و غریب تھیں۔ عبد المطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام ہے، عبد المطلب، اور اس کا نام اصل میں شیبہ تھا، اور مطلب اس کا کوئی غلام تھا۔ تو وہ جب لا رہے تھے تو اس وقت میں کسی نے دیکھ لیا، بولا کہ یہ عبد مطلب بہت اچھا ہے، مطلب کا غلام بہت اچھا ہے۔ اس وقت سے حضرت پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام عبد المطلب بن گیا۔ تو عبد المطلب نے ایک مرتبہ زمزم کے اندر کوئی بھی تعمیر وغیرہ کرانا چاہی، تو اس وقت میں لوگوں نے رکاوٹ ڈالی، اختلاف ہو گیا، جھگڑا ہو گیا۔ عبد المطلب نے قسم کھا لی، نظر مانی، اگر مجھے 10 بیٹے ہوئے نا، اور 10 کے 10 اسی کام میں لگ گئے کہ دین کی خدمت کے اندر، کعبۃ اللہ کی، زمزم کی حفاظت کے اندر، تو میں ایک بیٹے کو اللہ کے نام پر ذبح کروں گا۔ عبد المطلب نے یہ نظر مانی، منت مانی۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت، 10 بیٹے ہو گئے۔ 10 بیٹے جیسے ہوئے تو پھر بڑے ہوئے، سب سے پوچھا، بولا کہ بھائی میں نے تو اس طرح کی نظر مانی ہے، ابھی آپ کیا میرا ساتھ دو گے؟ سب نے بولا لبیک، اگر آپ راضی ہیں تو ہم راضی ہیں۔ تو کیا کریں پھر، کس کو ذبح کروں؟ سب بیٹوں نے بولا ہم حاضر ہیں۔ تو اس وقت جو ماحول یہ تھا کہ جو بھی بندہ کوئی کام کرنا چاہتے تو پھر کسی نجومی کے پاس، کسی عامل کے پاس چلا جاتا، جا کر کے بولتا یار بتاؤ تو صحیح، یہ کام کروں یا نہ کروں؟ تو اسی نے بولا کہ ابھی ایسا کرو، سارے کے سارے ہر ایک اپنا نام لکھ کر کے دے دے۔ پھر جا کر کے نجومی کے پاس پیش کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ کس کا نام آتا ہے، جس کا قرآن اندازی کے اندر نام آ گیا اسی کو ذبح کریں گے۔ سب سے چھوٹا بیٹا اس کا نام تھا عبداللہ، اور سب سے زیادہ پیارا بھی، محبوب بھی بیٹا تھا، حسین زیادہ، بہت زیادہ تھا، ظاہر نبی پاک کا ابو بننا تھا۔ تو یہ تیار ہو کر کے آ گیا۔ یہاں اساف اور نائلہ، یہ 2 بت رکھے ہوتے تھے کعبۃ اللہ کے قریب۔ یہ روایتوں میں آتا ہے کسی زمانے میں کوئی لڑکا لڑکی تھے، وہ آپس میں زنا کر رہے تھے، ایک کا نام اساف تھا، ایک کا نام نائلہ تھا۔ جیسے ہی وہ زنا کرنے لگے کعبۃ اللہ کے قریب تو اللہ کی قدرت، دونوں کو اللہ نے پتھر بنا دیا۔ تو وہ دونوں اسی کعبۃ اللہ کے قریب رکھے ہوتے تھے۔ تو عبد المطلب نے اپنے بیٹے کو لا کر کے ان دونوں کے بیچ کے اندر ذبح کرنا چاہا۔ لوگوں کی چیخیں نکل گئیں، یہ کیا ہو رہا ہے، بچہ انسان ذبح ہو رہا ہے۔ اگر یہ ذبح ہو گیا پھر تو ہر ایک بندہ اپنے بیٹے کو آ کر کے یہاں ذبح کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کو روکنا بھی تھا اسی ذبح کو تاکہ یہ سلسلہ نہ چلے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبح کا وقت آیا تھا، جب حضرت ابراہیم بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے گئے تو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو بچا لیا، اس وقت پھر بچا لیا۔ اچھا، حدیث مبارکہ میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، انا ابن ذبیحین، 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ ایک میرا ابا اسماعیل، وہ بھی ذبیح اللہ، اور دوسرا میرا ابا عبداللہ، وہ بھی ذبیح اللہ، کہ ذبح کے لیے آیا تھا، پھر اللہ نے بچا لیا۔ جب سب لوگوں نے آ کر کے اصرار کیا کہ نہیں آپ کو ذبح کرنے نہیں دیں گے تو کیا کرے بھلا، تو سب نے مشورہ دیا کہ علم کے اندر ماہر لوگ ہیں یہودی،
تو حجاز کی طرف آپ چلے جائیں، یہودیوں سے جا کر کے مشورہ کرو کہ میں نے اس طرح کی منت مانی ہے اور قرآن اندازی میں بھی عبداللہ کا نام آیا ہے، ابھی کیا کروں؟ تو پتہ لگا کہ وہ سب سے جو ماہر ہے وہ مدینے میں رہتا ہے۔ مدینے میں پیغمبر کریم کے عبد المطلب والے تشریف لائے تو پتہ لگا وہ تو خیبر گیا ہوا ہے۔ پھر خیبر میں جا کر کے معلومات کی تو اس نے بولا کہ آپ بتاؤ کہ آپ کے علاقے میں انسان کی دیت کتنی ہے؟ انسان کی دیت، ایک آدمی اگر کوئی مارا جائے تو اس کے بدلے میں کتنے اونٹ دینے پڑتے ہیں؟ تو انہوں نے بولا 10 اونٹ دیتے ہیں۔ تو بولا جاؤ جا کر کے ایسا کرو، وہیں جہاں سے تم نے قرآن اندازی کی ہے کسی نجومی کے پاس جا کر کے اسی کے پاس جاؤ، ایک پر نام لکھو عبداللہ، دوسرے پر نام لکھو یہ 10 اونٹ۔ پھر اس طرح سے آپ قرآن اندازی کرتے جاؤ، جب نام اونٹوں کا آئے تو پھر اونٹ ذبح کر دینا، یہ بچہ آزاد ہو جائے گا۔ ایک طرف عبداللہ، دوسری طرف 10 اونٹ، نام عبداللہ کا نکلا۔ 10 اونٹ دوسرے میں لائے، پھر قرآن اندازی کے، نام عبداللہ کا نکلا۔ 30 40 50 60 100 اونٹ جب بنے تو نام اونٹوں کا آ گیا۔ تو سب نے بولا کہ ابھی اونٹ ذبح کریں۔ عبد المطلب نے بولا نہیں، یہ مجھے دھوکہ لگتا ہے، ایسا نہ ہو کہ میری نظر خراب ہو جائے، میں نے جو منت مانی ہے وہ خراب ہو جائے، اس وجہ سے میں دوبارہ کروں گا۔ دوبارہ کیا تو 100 اونٹوں کا نام آیا، تیسری مرتبہ کیا تو 100 اونٹوں کا نام آیا۔ پھر اس کو تسلی ہوئی کہ واقعی اللہ تعالیٰ اسی عبداللہ کے بدلے میں اونٹ ذبح کرانا چاہتے ہیں، اور پھر اونٹ ذبح کیے۔ جن لوگوں نے ان کو بولا تھا کہ آپ بچے کو ذبح نہ کرو اور آپ اس نجومی کا پا جاؤ، پھر انہوں نے تعاون کیا، بہت سارے اونٹ انہوں نے دیے، 100 اونٹ ذبح کر کے اور عام اعلان کر دیا جس کو کھانے ہیں لے جانے ہیں لے جائے۔ اچھا، اس زمانے کے اندر لوگ مشرک تھے۔ مشرک کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ کو بھی مانتے ہیں، غیر اللہ کو بھی مانتے ہیں، اس وجہ سے بتوں کو بھی سجدہ کرتے تھے، لیکن ان کو اس نیت سے کہ یہ اللہ کے پیارے، ہمیں اللہ کے قریب لے جائیں گے۔ جیسے آج کل کے مشرک ہیں نا، قبر کو سجدہ کرتے ہیں، بولتے ہیں یہ اللہ کے پیارے ہیں اور یہ اللہ کے قریب لے جائیں گے۔ پھر پیغمبر کریم نے جو لعنتیں کی ہے غیر اللہ کو سجدہ کرنے والوں کو، ان کو پرواہ نہیں ہے، احساس نہیں ہے۔ خیر عبداللہ بچ گیا۔ ابھی جیسے واپسی آ رہے ہیں تو اسی دوران ایک عرب قبیلے کی بہت ہی حسین عورت تھی، اسی نے دیکھا کہ عبداللہ اپنے ابا عبد المطلب کے ساتھ جا رہے ہیں، تو یہ لڑکی پیچھے لگ گئی، عبداللہ کو کہیں سے اشارہ کر رہی ہے، کہیں اپنی طرف بلا رہی ہے، بات چیت کے بہانے میں اپنی طرف کھینچنا چاہ رہی ہے۔ حضرت عبداللہ اس کی طرف توجہ ہی نہیں کر رہے، آخر کسی طریقے سے اس نے موقع پکڑ کر کے عبداللہ کو پکڑ لیا۔ کہتی ہے کہ میں تیرے سوا زندہ نہیں رہ سکتی، مہربانی کر میرے ساتھ چل۔ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے نسل کو ہمیشہ پاک رکھا ہے۔ مشرک بنے ہیں، کافر بنے ہیں نسل کے اندر، جیسے حضرت ابراہیم کا ابا آزر کافر تھا، مسلمان نہیں تھا، کافر بنے ہیں لیکن کوئی بے غیرت نہیں بنا۔ جو غیرت سے خالی ہو یا اسی نسل کے اندر زنا ہو، یہ ایسا نہیں ہویا۔ تو اس نے بہت منتیں کی عورت نے، حضرت عبداللہ نہ مانے۔ آخر وہ کہتی ہے کہ صرف اتنی مہربانی کر کہ تھوڑی دیر کے لیے میرے ساتھ چل اور میرے ساتھ یہ برا عمل کر، میں آپ کو 100 اونٹ دیتی ہوں جتنی تیری ابھی دیت ہوئی ہے۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا ممکن نہیں ہے۔ خیر انکار کر کے آگے چلے گئے۔ آگے جیسے جا ہی رہے ہیں تو ایک بہت بڑا سردار تھا، اس کا نام تھا وہب۔ اسی وہب نے حضرت عبد المطلب کو اپنے پاس دعوت کی، بولا یار میری بیٹی ہے آمنہ، میں اسی کا نکاح تیرے بیٹے عبداللہ کے ساتھ کرنا چاہ رہا ہوں۔ ابھی حسین اس زمانے میں اس علاقے میں ایسی کوئی آمنہ جیسی حسین نہیں تھی، خاندان شرافت کے اندر وہب جیسا کوئی خاندان شرافت والا نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت مقدر تھا، نکاح ہو گیا۔ نکاح ہوا، پھر اسی رات کو صحبت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے جو عبداللہ کے سینے میں
عبداللہ کے جسم کے اندر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کو رکھا تھا وہ ابھی ماں کے پاس منتقل ہو گیا۔ دوسرے دن پھر حضرت عبداللہ گھومتے گھومتے جا رہے تھے تو اچانک اسے عورت کی نظر پڑ گئی جو کل مست تھی، اس کے پیچھے بھاگ رہی تھی کہ ادھر آ جاؤ، میں آپ کو اتنا اتنا انعام دیتی ہوں، اتنا تجھے اونٹ دوں گی۔ تو وہ دیکھ کر کے اور بے رخی کرنے لگی، وہی عورت دیکھ کر کے بے رخی کرنے لگی۔ حضرت عبداللہ نے خود اس کو بولا خیر تو ہے، کل میرے پیچھے تھی اور آج دور ہو رہی ہے۔ بولا کل تیری پیشانی کے اندر ایک نور اور چمک نظر آ رہی تھی، آج وہ نہیں ہے۔ وہ نور اور چمک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کریم کے آنے سے پہلے کیسے آثار بنا دیے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت، ابھی پیغمبر کریم ولادت ہوئے نہیں، عبداللہ فوت ہو گیا، ابو فوت ہو گیا۔ خیر پر ولادت ہوئی، ولادت کی کچھ باتیں آپ کو بتائی تھیں۔ پھر رضاعت کا مسئلہ آیا، دودھ پلانے کا۔ ابھی اس زمانے کے اندر ماحول یہ ہوتا تھا کہ بالکل دیہات کے اندر بچوں کو بھیجتے تھے تاکہ وہاں جا کر کے دودھ پیے، وہاں کے آب و ہوا، زبان اصل جو ہوتی ہے وہی رہتی ہے۔ شہروں کی زبانیں بگڑ جاتی ہیں، کوئی کس قوم کا کوئی کس قوم کا، پر نام ایک دوسرے کے اندر الفاظ ملا دیتے ہیں۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بی بی حلیمہ سعدیہ لے کر کے جانے لگی۔ پہلے تو لوگ پوچھ رہے کوئی بچہ، لوگوں کو دور سے پتہ لگتا کوئی یتیم بچہ ہے، ابو بھی زندہ نہیں ہے، کوئی قریبی نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مقدر رکھا تھا بی بی حلیمہ کا۔ بی بی حلیمہ نے جیسے ہی بچے کو اٹھایا تو خوش ہو گئی، ساتھ لے جانے لگے تو علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ بچہ حلیمہ کے گود میں اور سواری پر آگے حلیمہ کا شوہر، تو سواری چل ہی نہیں رہی۔ حیران ہو گئے یہ کیا ہے، اور بہت پریشان ہوئے۔ آخرکار انہوں نے سوچا کیا مسئلہ ہے، بچے کو جیسے آگے بٹھایا تو سواری چل پڑی۔ اسی پیدائش کے ٹائم سے لے کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ سبق دے دیا، اشارہ دے دیا کہ یہ امت کو اپنے پیچھے چلانے والا ہے، دنیا کو اس کے پیچھے چلنا ہے، یہ کسی کے پیچھے چلنے والا نہیں ہے۔ اس کا رہنما صرف اللہ ہے، اور دنیا کا رہنما یہ رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور عجیب بات یہ کہ جیسے آگے جا رہے ہیں تو راستے کے اندر جو پہلے سواریاں تیز تھی، تکڑی تھی، وہ پیچھے ہے اور یہ آگے آگے جا رہے ہیں۔ لوگ حیران، حلیمہ کیا کیا، سواری تبدیل کی؟ نہیں، سوار تبدیل ہو گیا ہے، اس کے اوپر جو سوار ہے نا وہ تبدیل ہوا ہے، وہ بڑا مبارک برکت والا بچہ ہے۔ بی بی حلیمہ کہتی ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر جتنے جانور تھے وہ سارے جانور پہلے مریل ہوتے تھے، کمزور ہوتے تھے، لیکن ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی جرت اور توانائی عطا کی کہ ایک بڈھی اونٹنی تھی جس میں ایک قطرہ دودھ کا نہیں ہوتا تھا، اس کے تھن دودھ کے ساتھ بھر گئے۔ اور میرے پاس ایک بچہ پہلے تھا جس کو میں دودھ پلاتی تھی، اسی کے لیے بھی مشکل سے کوئی چند گھونٹ دودھ کے نکلتے تھے جو وہ چسکے لگاتا تھا اور پیتا تھا، زیادہ دودھ میری چھاتی میں، میرے سینے میں نہیں ہوتا تھا۔ لیکن جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر کے اندر آئے نا تو اللہ تعالیٰ نے میری چھاتی کو بھر دیا، میرے سینے کو دودھ کے ساتھ بھر دیا۔ کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے کا اگر اس طرف کا دودھ ہے تو دوسری طرف اگر منہ ڈالتی تو کبھی بھی نہ پیتا۔ بچپن کے اندر دودھ پینے کے زمانے میں ہمیں سبق دیا کہ ناانصافی نہ کرنا۔ ناانصافی بڑی خطرناک چیز ہے، اللہ والوں کا کام ناانصافی کرنا نہیں ہے۔ اور بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ محمد کے ہمارے گھر کے اندر آنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اتنی برکتیں عطا کی، اتنی برکتیں عطا کی کہ ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی۔ ہر طرف سے برکتیں ہی برکتیں آ رہی ہیں۔ لوگ جو ہمارے ساتھ دشمنی رکھتے تھے وہ حیران ہو گئے کہ یہ کتنی برکت والا گھر بن گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نظام دیکھو۔ حالانکہ عبداللہ کو اپنی طرف بلانے والی دوسری عورت بھی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ماں کا انتخاب کیا، اس کا نام آمنہ۔ ابا کا انتخاب کیا، اس کا نام عبداللہ۔
دودھ پلانے والی عورت کا نام حلیمہ، حلیمہ حلم سے بردبار، آمنہ عمل سے امن اور شرافت، عبداللہ اللہ کی بندگی، اور حلیمہ جس قبیلے خاندان کی وہ بنو سعد مانا کامیابی والا قبیلہ اور خاندان۔ اللہ تعالیٰ نے کیا انداز رکھا، کس طرح کا ماحول بنایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ کچھ دنوں تک پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رہے، اور بی بی حلیمہ کہتی ہے کہ ایسا لگتا تھا کہ جتنا بچہ ایک مہینے میں بڑا ہوتا ہے اتنا پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہفتے میں بڑے ہوتے تھے۔ تو تھوڑے ہی عرصے کے اندر بڑے ہو گئے، اور ان کی عادت اور خصلتیں عجیب اور بڑا پیارا لگتا تھا۔ لوگ آتے تھے اس کو دیکھنے کے لیے، میں لوگوں سے چھپانے کی کوشش کرتی تھی، ایسا نہ ہو کہ میرے بچے کو نظر لگ جائے۔ تو اس کی بہنیں تھی، بی بی حلیمہ کے بچے تھے عبداللہ اور شیمہ، یہ اس کو جب بھی گھر میں ہوتے تو اس کے ساتھ کھیلتے کودتے۔ تو ایک یہ پھر دن کو چلے جاتے تھے بکرے چرانے کے لیے، تو حلیمہ سے کہا اماں شیمہ کہاں گئی ہے، عبداللہ میرا بھائی کہاں گیا ہے؟ تو اماں نے بولا کہ وہ بکریاں چرانے کے لیے گئے ہیں۔ اماں بکریاں چرانے کے لیے گئے تو میں بھی جاؤں، میرے بھائی ہے نا، میرے بہن ہے نا۔ تو اماں نے بولا نہیں بچہ آپ نہ جاؤ۔ نہیں اماں میں تو جاؤں گا۔ ابھی بیٹے نے اماں کے ساتھ نخرے کیے اور اماں راضی ہو گئی، لیکن بچی کو اور بیٹے کو بولا خبردار اس کا بہت زیادہ خیال کرنا، کتنا پیارا بچہ ہے، ایسا نہ ہو کہ کوئی اٹھا کر کے لے جائے۔ خیر آنا جانا شروع ہوا، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بکریاں چرا رہے ہیں، کائنات کے سردار نبی۔ اور کچھ دنوں کے بعد عبداللہ دوڑتا آیا، اماں بڑا ظلم ہو گیا۔ کیا ہوا بچہ، خیر تو ہے؟ اماں ہم نے دیکھا کہ 2 بندے آئے ہیں، سفید کپڑوں میں ہیں، انہوں نے آ کر کے بھائی محمد کو لٹایا، گرایا اور اس کا سینہ چیر دیا۔ میں تو بھاگا، اس کو میں روک تو نہیں سکتا، میں نے بولا اماں کو بتاتا ہوں، اماں آ کر کے خود اس کو بچے کو سنبھالے۔ بی بی حلیمہ بیچاری روتی چیختی آئی، آ کر کے جیسے دیکھا تو بیٹا صحیح بیٹھا ہوا ہے، رنگ تو تھوڑا سا متغیر ہے لیکن بچہ محمد کیا ہوا؟ اماں کچھ نہیں ہوا۔ نہیں سچ بتاؤ بچہ کیا ہوا؟ اماں 2 بندے آئے تھے، آ کر کے مجھے لٹایا اور یہاں سے مجھے چیرا، اور دیکھو نا اماں یہ نشان بھی ہے، باقاعدہ وہ ٹانکے لگانے کے نشان لگا ہوا تھا، اماں یہ دیکھو نشان بھی ہیں، لیکن مجھے چیرا بھی صحیح اور اس کو پورا کھولا سینے کو، پھر اندر سے لال لال گوشت کا ٹکڑا نکالا، پھر اس کو دھویا، پھر پتہ نہیں کچھ تھوڑا سا ٹکڑا تھا وہ پھینک دیا، پھر دھو کر کے پھر واپس رکھا وہاں، لیکن اماں مجھے درد نہیں ہوا، مجھے کوئی تکلیف نہیں، ابھی دیکھو میں ٹھیک ہوں، دوڑ کر دکھاؤں؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے شق صدر فرمایا۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علماء نے مختلف اقوال لکھے، لیکن 4 شق صدر ہوئے، 4 مرتبہ سینے کو چیر کر کے دل کو نکال کر کے دل کا آپریشن کیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر انسان کے ساتھ شیطان بھی لگا ہوتا ہے اور فرشتہ بھی لگا ہوتا ہے، فرشتہ انسان کو نیکی کی طرف بلاتا ہے اور شیطان انسان کو برائی کی طرف بلاتا ہے۔ امی عائشہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول کیا آپ کے ساتھ بھی شیطان لگا ہے؟ آپ بھی تو انسان ہے نا۔ آپ نے فرمایا سب انسانوں کے ساتھ شیطان لگا ہوتا ہے، تو آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ہوتا ہے، لیکن اسلم یہ دونوں عبارتیں پڑھی جاتی ہیں، معنی کے اندر بہت بڑا فرق ہو جاتا ہے۔ اگر اسلم پڑھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں اس سے سلامت رہتا ہوں، میں اس سے سلامت رہتا ہوں، وہ مجھے تکلیف نہیں دے سکتا کیونکہ اللہ کی طرف سے میرے ساتھ مدد ہے۔ کیونکہ شیطانی شرارتوں کا جو حصہ انسان کے اندر ہوتا ہے نا، وہ تو شق صدر کر کے فرشتوں نے نکال کر پھینک دیا، ابھی تو میرے دماغ کے اندر، میرے دل کے اندر کوئی برائی کا خیال ہی نہیں آتا۔
یہاں پر دوسری معنی ہے اسلام، معنی سلام، وہ خود مسلمان ہو گیا۔ جو جن شیطان میرے پیچھے لگا ہوا تھا نا، میرے ساتھ تھا، مجھے خراب کرنے کے لیے، میری ذکر و اذکار کی وجہ سے اور میرے دین کے ساتھ جڑے رہنے کی وجہ سے، دین کی دعوت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ مہربانی کی کہ وہ خود مسلمان ہو گیا۔ اور دوسری مرتبہ بالغ ہونے کے ٹائم پر، جب آدمی بچہ ہوتا ہے نا، تو بچپن کے اندر شق صدر کیا گیا تاکہ شرارتی بچپن سے بچ جائے۔ جب آدمی بالغ ہوتا ہے تو پھر برائیوں کی طرف خیال بہت زیادہ جاتا ہے، اس کی طرف وہ برائی وہ برائی، تو اللہ تعالیٰ کی قدرت پر بلوغت کے ٹائم پر پھر شق صدر ہوا۔ پھر جب نبوت ملنے والی تھی 40 سال کی عمر کے اندر، اس وقت میں شق صدر ہوا تاکہ جبرائیل علیہ السلام جو رسول اللہ کو اپنے سینے کے ساتھ لگائیں گے اور نوری مخلوق کے ساتھ ملنا ہوگا تو وہ بھی بوجھ برداشت کر سکیں۔ وحی کا بوجھ کوئی آسان بوجھ تو نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی، اگر پیغمبر کریم اونٹنی پر ہوتے، اونٹ پر ہوتے تو اونٹ بیٹھ جاتا، گر جاتا، اتنا وہ بوجھ ہوتا تھا۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ جسم میں اطہر پسینے کے ساتھ اندر ڈوب جاتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ پیغمبر کریم کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا، نبی پاک نے اپنا گھٹنا مبارک میری ران پر رکھا ہوا تھا، اتنے میں وحی نازل ہونا شروع ہوئی تو میرے اوپر اتنا بوجھ ہوا کہ میں سمجھ رہا تھا کہ ابھی میری ٹانگ ٹوٹ جائے گی۔ تو وحی کا وزن تو ہے، تو اسی وحی کا وزن بوجھ برداشت کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے شق صدر کر دیا تاکہ یہ بوجھ برداشت کر سکے۔ چوتھا پھر شق صدر ہوا جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات کے لیے آسمان پر پیغمبر کریم تشریف لے گئے۔ ظاہر ہے ایک بشر انسان یہ رب العالمین کے ساتھ ملاقات کرے جو خود اللہ نور السماوات والارض، اللہ خود نور، پوری دنیا کے اندر جو نور تھوڑا بہت ہے یہ اللہ ہی کی قدرت سے پیدا ہوا ہے۔ یہ سورج بھی نور ہے نا، چاند بھی نور ہے نا۔ سورج کے نور کو جو لاکھوں میل ہم سے دور ہے، اس کو ہم دیکھ نہیں سکتے گھور کر کے، تو رب العالمین جو اسی نور کو پیدا کرنے والا اس کے ساتھ ملاقات کوئی آسان کام ہے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اسی ملاقات کے لیے پھر شق صدر کروایا تاکہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ یعنی ملاقات کی برداشت ہو سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اللہ ارنی انی اراک، میں چاہتا ہوں آپ کو دیکھ لوں، لن ترانی، آپ مجھے دیکھ نہیں سکتے۔ صرف ایسی تجلی ہوئی کسی درخت پر جیسے دیکھا خر موسیٰ صعیقا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، اور اسی جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ملاقات کے لیے گئے، صرف دنیا میں نہیں آسمانوں پر تشریف لے گئے۔ تو یہ چوتھا پھر شق صدر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عجیب انداز سے دنیا کے اندر بھیجا اور ہمارے لیے رحمت کا ذریعہ بنایا۔ پھر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب یہ حادثہ ہوا تو بی بی حلیمہ پریشان ہو گئی، ابھی کیا ہوگا؟ آج میرے بچے کے ساتھ یہ ہو گیا، کل پتہ نہیں اور کیا ہونا ہے۔ اتنے میں اللہ کی قدرت کو عیسائیوں کا ایک وفد ان کی نظر پڑ گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، چھوٹا بچہ ہے، جیسے دیکھا تو حیران ہو گئے کہ ایسا حسین بچہ ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا، علم کے اندر بڑے ماہر، دنیا کو گھومنے پھرنے والے لوگ، یار ہم نے تو کبھی ایسا حسین بچہ نہیں دیکھا۔ بچہ کس کا ہے؟ وہ فلاں گھر کا ہے۔ گھر کی طرف چلے گئے، بھائی ہے کوئی ہمارے، ہم اس سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ تو بی بی حلیمہ سامنے آئی، کیا بات ہے؟ یہ بچہ آپ کا ہے؟ بولا ہاں میرا ہے۔ تو تیرا نام کیا ہے؟ بولا حلیمہ۔ اس کا نام کیا ہے؟ محمد۔ تو ان کو جھٹکا لگا، یہ تیرا بچہ تو نہیں ہو سکتا۔ ہاں میرا بچہ ہے، میرے گھر میں رہتا ہے، میں اس کو دودھ پلانے والے ہوں۔ نہیں نہیں، تو جھوٹ بول رہی ہے، یہ تیرا بچہ نہیں ہو سکتا، یہ اگر اس کا نام محمد ہے تو تیرا نام حلیمہ نہیں ہوگا۔ بھائی میرا بچہ ہے۔ بولا نہیں۔ پھر اس نے وضاحت کی کہ اصل میں بچہ آمنہ کا ہے اور مکے شہر کا ہے، لیکن میں اس کو دودھ پلاتی ہوں، ابھی میرا ہی ہے۔ بولا یہ بات کرو نا کہ یہ آمنہ کا بچہ ہے۔
اچھا اس کے ابو کا نام عبداللہ ہے؟ بولا ہاں عبداللہ ہے. تو وہ سمجھ گئے کہ یہ آخری نبی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنا ہے وہ یہی ہے. تو حلیمہ سے کہا کہ حلیمہ یہ بچہ بڑے شان والا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو نبی بنا کر کے بھیجنا ہے، اس وجہ سے تو دیہاتی عورت ہے، یہودی اس کے دشمن بنیں گے، اس وجہ سے ہم تجھے تیری خیر خواہی کی خاطر کہتے ہیں بچے کو جلدی واپس کرو، ورنہ کسی بھی ٹائم پر بچے کو نقصان ہوا تو پھر تیری خیر نہیں ہے. بی بی حلیمہ گئی واپس آمنہ کے پاس بچے کو لے کر کے، اور آمنہ سے کہا کہ آپ کے بچے کو میں نے جتنا وقت جتنے سال اپنے پاس رکھا اب یہ بچہ آپ کی امانت اپنے پاس رکھو. آمنہ حیران ہو گئی کہ حلیمہ کیا ہوا، خیر تو ہے؟ پہلے جب بھی تو بچے کو ہمارے پاس ملاقات کے لیے لے کر آتی تھی تو میں تجھے کہتی تھی کہ ابھی 2 دن چھوڑ کر جاؤ، تو نہیں مانتی تھی اور منتیں کرتی تھی کہ بچے کو واپس لے جائے. تو ہر وقت اس خوف میں ہوتی تھی کہ اے آمنہ اس کو اپنے پاس رکھ نہ دے، اور ابھی تو خود کہہ رہی ہے کہ بچے کو واپس لے لو. پھر یہ دونوں قصے اس نے سنائے کہ ایک تو اس کا یہ شق صدر ہوا، اور دوسرا پر عیسائیوں کے وفد نے مجھے یہ بولا، اس وجہ سے میرا دل تو نہیں چاہتا کہ یہ برکت میرے گھر سے نکلے، لیکن مجبور ہوں ایسا نہ ہو کہ پھر میرے لیے کوئی مصیبت بن جائے. پھر بی بی آمنہ کے پاس بچہ رہنے لگا. پھر آگے کیا ہوا انشاءاللہ جو مقدر. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اس مبارک ہستی کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا، نبی پاک کی سیرت کا، نبی پاک کی سنتوں کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا